إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور شفیع معظم نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین گرامی مرتبہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید برہان الرشید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کُلٌّ وعد اللہ الحسنى فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے وعدہ کیا ہے یا فرمایا ہے تو فرمایا کہ آج ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی یہی ہے کہ صحابی کی شان کیا ہے فضیلت کیا ہے اور سب سے افضل و اعلیٰ صحابی کون سا ہے اور پھر صحابی کہتے کس کو ہیں یہ بھی ہم بات کریں گے اللہ رب العالمین نے جہاں یہ ارشاد فرمایا نا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے تو یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر آج کے اس پرفتن دور میں بات کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر حملہ کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ رسالت آپ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر حملہ کرتا ہے اور پھر اگر وہ آپ صحابہ کے بارے میں بولتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کو غلط کہہ رہا ہے کیونکہ جو قرآن کی آیات ہیں اور احادیث جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی امت تک پہنچی ہیں اگر وہی ذاتیں مشکوک ہو جائیں گی تو پھر سارے کا سارا دین ہی مشکوک ہو جاتا ہے پھر اسلام کے پلے رہتا ہی کچھ نہیں تو اس لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کے جانشین ہیں سرکار کی احادیث کو امت تک پہنچانے والے ہیں اور ہر صحابی کا مرتبہ اعلیٰ و افضل ہے اس حوالے سے امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری والشافعی والسنی علیہ رحمہ اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام فرمایا کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر ایمان پر لاتے ہوئے
سرکار پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں وہ فوت ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پھر امام بخاری نے فرمایا کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رعا من المؤمنین فہو صحابی۔ فرمایا کہ اہل ایمان میں سے جس شخص نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی یا آپ کی زیارت کی تو فرمایا وہ صحابی کہلائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کس حالت میں، وہ آپ پر ایمان بھی لے کر آیا اور پھر سرکار کی مجلس اختیار کی، سرکار سے ملاقات کی، سرکار کا ظاہری طور پر دیدار کیا، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے اور وہی صحابی ہے۔ اور پھر اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ کسی کی عمر 2 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، یا اس نے بڑھاپے کے عالم میں جا کر یا سرکار کے آخری لمحات میں اس نے آپ پر ایمان لا کے آپ کی زیارت کی ہے تو وہ صحابی نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ بھی صحابی ہے، اسے صحابی کے منصب سے کوئی جدا کر سکتا نہیں۔ کیوں کہ اسے نبی علیہ السلام کی اس نے زیارت بھی کی ہے اور آپ پر ایمان بھی لے کر آیا ہے۔ اور پھر صحابی جو ہے وہ چاہے اس نے ابھی عمل کیا ہے یا نہیں کیا، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کیوں کہ اس نے حالت ایمان میں سرکار پر کی زیارت بھی کی ہے، سرکار پر ایمان بھی لے آیا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ وہ ایمان تو لے آیا ہے، اب اس پر یہ اگر اسے ایمان لانے کے بعد فوراً اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا اسے جنت نہیں ملے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ پکا جنتی ہے، اور رب نے قرآن میں خود یہ ارشاد فرما دیا ہے نا کہ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ اللہ نے جتنے صحابہ ہیں ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور نبی کے کتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہم کچھ مثالیں بھی لیتے ہیں اسی پر۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہے، اچانک ایک کفار کی طرف سے کافر سامنے آتا ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، سرکار کے سامنے آتا ہے، اپنے گھوڑے پر ہے، کہتا ہے اے نبی آپ مجھے بتائیے اگر میں آپ پر کلمہ پڑھوں، آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ اور اس بات جگہ پر ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، اگر نبی ہوتا بھی اختیار، کیونکہ یہ بات کافروں کو بھی پتا تھا کہ نبی بے اختیار نہیں، اللہ نے اسے اختیار عطا کیے ہیں، تو کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ سرکار نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت عطا کی جائے گی، رب تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو گھوڑے پر ہی بیٹھ کر اس کہتا ہے پھر مجھے بھی پڑھائیے کلمہ، اپنے غلاموں میں شمار فرما لیجیے میرا بھی۔ تو سرکار نے فرمایا پڑھ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب کلمہ پڑھا اس نے ذہن میں خیال آیا کہ جس کا کلمہ پڑھ کے دل کو اتنا سکون ملا ہے، اتنا قرار آیا ہے، چین آیا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کے قدموں کے بوسے لیے جائے۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے سرکار کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اس کا پاؤں اپنے گھوڑے کے رکاب میں اٹکتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے، اس کی اسی جگہ پر موت ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے کہ اس کو وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ تو سرکار کا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، صدقہ خیرات نہیں کیا، اس نے حج نہیں کیا، دیگر جو اسلامی معاملات ہیں ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، کیونکہ ابھی وہ ایمان لایا ہے ادھر اس کی موت ہو گئی ہے۔ اب فرمایا کہ وہ پکا جنتی ہے۔ تو جس صحابی کو وقت ملا کہ اس نے نمازوں کا وقت پایا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں،
یہ نہیں کہ وہ سرکار کا صحابی اور بے نمازی ہو، ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ایک اور مثال بھی ملتی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگ میں ایک سے اور بھی کفار کی طرف سے اسی طرح بھی وہ صحابی نہیں ہوئے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ سرکار نے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے ساتھ آپ کی طرف سے کفار کے ساتھ کی طرف لڑوں گا، میں کفار کو واسطے جہنم کروں گا، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، پھر وہ جا کے جنگ میں لڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی جگہ پر اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جو صحابی میرا مرا ہے، اس کی موت ہوئی ہے، اس شہادت کا مرتبہ بھی پا گیا اور اللہ نے اسے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، چاہے انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات یہ نشین رہے کہ جس صحابی نے ایمان لانے کے بعد یہ دینی معاملات کا وقت ملا ہے اسے، اس نے ہر عمل کو عطا کیا ہے۔ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، حج بھی ادا کیا ہے، اگر اس نے اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہے تو اس نے حج بھی ضرور کیا ہے۔ اور پھر اس یہ بات بھی ذہن رہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی یہ تخصیص نہیں، یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی عمر کم ہے، یہ صحابی نہیں، یا بڑھاپے کا عالم ہے، یہ نہیں، ورنہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے وہ آخری عمر میں کلمہ پڑھتا ہے، وہ صحابی ہے، اسے صحابی کے لفظ سے کوئی جدا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی، اب فرمایا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مرتبہ چونکہ منافقین جو تھے وہ صحابہ میں شمار کرتے ہیں، اور جو صحابہ ہیں ان کو منافقین کی صف میں لے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، جو ہے منافق وہ صحابی ہو نہیں سکتا، جو صحابی ہے وہ منافق ہو نہیں سکتا، یہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور سرکار کی حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے۔ اور پھر آقا کونین سرکار نے خود یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے صحابہ کی شان بیان کرتے فرمایا او من رعانی، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت ہی تھی، جس نے سرکار کی زیارت کی، اور پھر سرکار کے صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت تھی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کے بعد تبع تابعین، پھر اتباع تابعین آتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے بعد درجہ و درجہ ان کو دیکھا۔ تو فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ اس پر جنت والے فرما دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ میرا جو صحابی ہے وہ ایک مد جو، یہ اردو کا لفظ ہے مد، پنجابی میں کہتے ہیں مٹھ، فرمایا ایک مٹھ جو ہے میرا صحابی صدقہ کرے تو اے بار ان کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں، فرمایا کہ وہ کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کے برابر سونا بھی صدقہ کریں تو میرے صحابی کی اس ایک مٹھ سونا جو ہے ان کو صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، تو یہ مت سمجھے کہ اولیاء کی شان بڑی بیان کی جاتی ہے، ان کی شان بڑی ہے، تو فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، صحابی جو ہے سرکار کا اس کے ایک سانس کے برابر میں نہیں ہو سکتی ولی کی ساری عبادت، اس کی ساری زندگی کی عبادت صحابی کے ایک سانس کے برابر میں نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ صحابہ کی شان ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو کیسے دیکھو گے؟ فرمایا کبھی وہ رکوع میں ہوتے ہیں
کبھی سجود میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ کسی دن وہ سارا دن ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، کبھی رکوع میں گزار دیتے ہیں، کبھی سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے، اور رب نے اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، چاہے وہ انصار ہیں چاہے وہ مہاجرین ہیں، جو وہ پہلے ایمان لانے والے، ان کی شان تو برا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں مرتبہ و مقام ان کا بھی کم نہیں ہے، چاہے حضرت ابی سفیان ہوں، کیونکہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع جب ہوا تھا اس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے، دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، پہلے اسلام کے بڑے سخت خلاف تھے، لیکن فرمایا کہ اس صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی لفظ کسی کی زبان سے سخت بولا گیا تو فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک رہتا ہی نہیں کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اور پھر امام صاحب الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جو عقائد کی ہے، شرح عقائد نسبی کے اندر آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان کے حوالے سے فرمایا کہ بعد از انبیاء جو امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ اشرا مبشرہ صحابہ کے کی جو باقی 6 صحابہ ہیں وہ افضل ہیں، پھر ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، پھر ان کے بعد اصحاب احد ہیں، پھر درجہ بدرجہ فرمایا کہ آخر تک جو صحابہ ہیں ان سب صحابہ کی مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے امام ربانی شیخ احمد سرہندی نے یہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی ترتیب فرمائی اپنے مکتوبات امام ربانی میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں بعد از انبیاء امت میں جو سب سے افضل ترین شخص ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی مرتضیٰ، پھر حضرت امام حسن، اور پھر حضرت امام حسین، اور پھر اشرا مبشرہ صحابہ کے جو باقی 6 صحابہ ہیں ان کی تعداد فرمایا وہ افضل ہے، پھر اصحاب بدر ہیں۔ اسی طرح پھر ترتیب بیان کرتے گئے، جتنے جو غزوات ہوئے اس ترتیب سے انہوں نے پھر اس کو بیان فرمایا کہ یہ صحابہ امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعد از انبیاء سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اسی لیے حوالے سے کوئی یہ مت سمجھے کہ حضرت علی کا مقام بڑا ہے، تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، سرکار کے بعد جو آخری نبی ہیں، امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے پر حضرت عمر ہیں، پھر تیسری باری جب آئی تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا اب شاید حضرت عثمان کا نام لے، تو میں نے پھر کہا ثم من ابی، اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا نہیں تو یہ ناانصافی کر رہا ہے کہ ان کے بعد میں ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں، ثم من عثمان، فرمایا ان کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو حضرت عثمان غنی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سب سے افضل ترین شخص حضرت
ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور پھر یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے خود روایت کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے خود پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں پہلے پر، پھر حضرت عثمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذات جو ہے ان میں افضل ترین جو شخص ہے بعد از انبیاء وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے میرے امام نے یہ کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب احباب کو ان باتوں پہ سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جب بھی کوئی بات کی جائے، چاہے ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان کی لڑائیاں جھگڑے ہیں، ان کے جو آپس کے معاملے ہیں، فرمایا کہ جب بھی تم اس کے بارے میں بات کرو تمہاری زبان سے اس وقت بھی لفظ سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت بھی جو لفظ نکلے وہ بھی خیر کا ہو۔ تو رب العالمین ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ہمیں اسی طرح صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رب نے قرآن میں مثالیں دی ہیں کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمامی دوست احباب سنتی عطا فرمائے۔